السلام علیکم ناظرین، لہٰذا اس نے دشمن کا دوسرا وار تلوار کی چمک دے کر اپنی تلوار پر روکا۔ اب قاسم سنبھل چکا تھا، لوہے سے لوہا ٹکرایا اور ٹن کی آواز پیدا ہوئی، لیکن اسے یہ جان کر بے پناہ حیرت ہوئی کہ برآمدے سے بھی ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی۔ گویا دشمن صرف اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کا کوئی اور ساتھی بھی باہر کہیں چھپا ہوا تھا جو آغا حسن پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اسلم خان اور اس کے ساتھ پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ قاسم اندھیرے میں ہی ان دیکھے دشمن کی وار روکتا رہا اور پھر اچانک اس کی ایک زبردست داؤ کھیلا۔ اس نے ایک دم اپنا پیر پھسلایا اور زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے وہ پھسلتا ہوا مد مقابل کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا تھا۔ مد مقابل اوندا منہ نیچے آ رہا۔ قاسم نے لیٹے لیٹے اپنی تلوار کا رخ اوپر کی جانب کر دیا۔ مد مقابل تلوار پر گرا اور تلوار سے اس کے پیٹ آر پار ہو گئی۔ فضا میں ایک زوردار چینکی گونجی اور مد مقابل کے پیٹ سے خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ قاسم دشمن کو گرا کر تیزی سے اٹھا اور باہر کی جانب تیزی سے لپکا، لیکن یہاں آغا حسن پہلے سے ہی دشمن کی گردن کاٹ چکا تھا۔ آغا حسن اور قاسم کو اچانک سیڑھیوں پر آواز آئی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تلواریں ٹکرانے کی آوازیں آنے لگی، گویا امیر خان کی مڈ بھیڑ بھی دشمن سے ہو گئی تھی۔ آغا حسن اور قاسم کے زینے کی جانب دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زینے پھلانگتے اوپر سے کوئی گٹھڑی سی لٹکتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ گٹھڑی قاسم کے پیروں میں آ کر رکنے کی بجائے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا حسن نے چاند کی روشنی میں پہچانا یہ اسلم خان تھا۔ اس کی تلوار گر چکی تھی اور وہ زینوں سے لڑک کر صحیح سالم بچ گیا۔ قاسم نے اپنی تلوار سیدھی کی اور اسلم خان کی ٹھوڑی پر ٹکا دی۔ اسلم نے جرأت کر کے خاصی بلند آواز میں کہا کہ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اسلم نے آواز نکالی تو قاسم نے تلوار کا دباؤ بڑھا دیا اور سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، تم ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہو اسلم خان، ہم اسلام کے غداروں کی موت ہیں، اور اگر کچھ رعایت چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم سب سے کچھ اگل دو۔ کہ کیا اگل دوں؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، تم لوگوں نے مجھے کچھ کہا تو میں خود بھی نہ بچ سکوں گے۔ تم یعنی چری کے ایک سالار پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اب اسلم خان کا حوصلہ بحال ہو رہا تھا۔ اچانک قاسم نے اسلم کی ٹھوڑی سے تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ اسلم نے حیرت سے قاسم کی جانب دیکھا، لیکن اگلے لمحے اس کی دردناک چیخ نے پوری فضا کو چیر دیا۔ قاسم نے پوری کی پوری تلوار اس کے دائیں ران میں کھونپ دی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ بہت بلند آواز پیدا ہوئی، یقیناً آس پاس کے مکانوں میں سنی ہوگی۔ اب قاسم اور آغا حسن کو جو کچھ بھی کرنا تھا آنن فانن کرنا تھا۔ امیر خان ابھی تک چھت پر ہی تھا۔ اس نے ایک اچھے سپاہی کی طرح اپنی طے شدہ جگہ نہ چھوڑی۔ قاسم نے اسلم کی ران میں تلوار گھونپی لیکن واپس نہ کھینچی۔ اسلم تکلیف کی شدت سے زمین پر گر چکا تھا اور بھی چیختا، لیکن آغا حسن نے آگے بڑھ کر اس کا منہ ہاتھ میں بھینچ کر بند کر دیا تھا۔ قاسم خونخوار انداز سے اسلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اسلم خان، زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، خصوصاً تمہارے جیسے غداروں کے لیے۔ تم اگر جینا چاہتے ہو تو سچ سچ بتا دو کہ تمہارے آدمی ہمارے باتیں کیوں سن رہا تھا۔ یہ بھی بتاؤ کہ ابو جعفر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اور یعنی چری میں تمہارے علاوہ اور کون کون سے لوگ کیسر کے جاسوس ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اب چیخنا مت، ورنہ اب کی باری میں تمہارے کان کاٹ دوں گا۔ قاسم کے لہجے میں بے پناہ صفاقی اور تھی۔ اسلم تو درکنار قاسم کی آواز سے آغا حسن بھی کانپ اٹھا۔ آغا حسن قاسم کے اشارے پر اسلم کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ اسلم قاسم کی صفاقی سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ بے پناہ درد کے باوجود زبان سے خاموش رہا۔ قاسم کے دوبارہ پوچھنے پر وہ طوطے کی طرح بولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ ابو جعفر در حقیقت کیسر کے جاسوس ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تباہی کے غرض سے ادرنا میں مقیم ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ابو جعفر نے ینیچری میں اپنی سازش کا جال بچھا رکھا ہے، لیکن وہ ینیچری کے موجود کیسر کے جاسوسوں کے مکمل نام نہ بتا سکا۔ اس نے ایک سالار کا نام لیا ہی تھا کہ اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھت پر سے امیر خان کے تیز سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ کے مکان میں ہلچل سی دکھائی دے رہی ہے، آپ لوگ جلدی سے اپنا کام نپٹانے کی کوشش کیجیے۔ قاسم نے مایوسی سے بے ہوش اسلم کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے بے رحمی سے اپنی تلوار واپس کھینچ لی۔ اسلم بے ہوشی کے عالم میں تڑپا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ قاسم نے اسلم کو وہیں پڑے ہوئے چھوڑا اور آغا حسن کو اوپر امیر خان کے پاس جانے کی ہدایت کرتا ہوا خود مکان کے دوسرے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ قاسم کے اندازے کے مطابق یہاں اسلم کی بیوی بند تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی۔ قاسم نے دیا سلائی جلائی اور برآمدے کی دیوار میں اٹکی مشل کو روشن کر دیا۔ اب مشل قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بائیں کندھے کے زور سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں کڑک کی آواز سے دروازہ ٹوٹ گیا، لیکن اسے کمرے میں داخل ہونا نصیب نہ ہوا۔ نہ جانے
زینو کے پاس بے ہوش لیٹا ہوا اسلم خان کب ہوش میں آیا اور زمین پر گھسٹتے ہوئے کب قاسم کے عقب میں پہنچ گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر چمک رہا تھا۔ قاسم نے جو ہی دروازے کے پٹ کو توڑا، اسلم نے آدھا دھڑ اوپر اٹھاتے ہوئے قاسم کی پشت پر خنجر کا وار کر دیا۔ بالکل آخری وقت میں قاسم کو اپنے پیچھے حرکت کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے مڑا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اسلم خان کا خنجر قاسم کے دائیں پہلو پر پڑا اور اس کے کولے کا گوشت چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرح گویا اسلم خان نے اپنے زخم کا بدلہ لے لیا تھا۔ قاسم کی زوردار سسکی بلند ہوگی، لیکن وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا۔ اس کے ہاتھ میں مشل گر چکی تھی، لیکن مشل کی روشنی بدستور قاسم اور اسلم پر پڑ رہی تھی۔ قاسم نے اپنے زخم پر وار نہ کرتے ہوئے پوری قوت سے تلوار گھمائی اور اسلم خان کا سر کٹ کر کمرے میں اندر جا گرا۔ مشعل کی روشنی اندر تک جا رہی تھی۔ اسلم کا کٹا ہوا سر کمرے میں لڑکتا ہوا چلا گیا اور پھر اگلے کمرے میں ایک نسوانی چینخ بلند ہوئی۔ یہ اسلم کی بیوی کی چینخ تھی۔ قاسم نے گری ہوئی مشعل اٹھائی اور کمرے کے اندر